معراج کی رات جو ہے نا، معراج کی رات، یہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص باقی ساری امتوں کی معذولی کا جو ہے نا اس رات اعلان کیا، میرے لجپال نبی علیہ السلام کو مصلی امامت پہ کھڑا کر۔ شروع ابو بکر صدیق کرتے ہیں اور اختتام میرے حبیب کرتے ہیں۔ صدیق کی نماز پہ اعتماد اتنا میرے حبیب علیہ السلام کو۔ یہ نماز معراج ہے، فرمایا کہ جہاں معراج پہ ابو بکر صدیق لے کے میرے غلاموں کو پہنچا تھا، وہیں سے آگے میں لے جاؤں گا۔ وہاں وہ نماز ہے مسجد قبلتین میں کہ 2 رکعتیں ادھر ہیں 2 ادھر ہیں۔ یہاں یہ نماز ہے جس میں آدھی کے امام ابو بکر ہیں، آدھی کے امام میرے حبیب ہیں۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے 15ویں پارے کی پہلی آیہ مبارکہ اور سورہ الاسراء کی پہلی آیہ مبارکہ تلاوت کی، یہ ذہن میں رہے اس سورت کے 2 نام ہیں۔ الاسراء بھی ہے کیونکہ اس میں آقا علیہ السلام کی اسراء کا ذکر ہے، اور اس سورت کا نام بنی اسرائیل بھی ہے۔ سمجھائے نا جی؟ اس سورت کے 2 ناموں میں ایک نام الاسراء ہے کیونکہ اس میں حضور کی معراج اور سیر کا ذکر ہے، اور دوسرا نام اس کا بنی اسرائیل ہے۔ ہوا یہ کہ اس رات کو، معراج کی رات، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک سر پر امام القبلتین ہونے کا تاج سجایا گیا۔ امام القبلتین بئی معنی، ویسے آقا علیہ السلام امام القبلتین تھے، دونوں قبلوں کی طرف، یعنی کہ ابھی تک تو آقا علیہ السلام جو ہیں کیونکہ مکہ مکرمہ میں تھے تو کعبہ مشرفہ میں آقا علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، آقا علیہ السلام نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ تو جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ کعبہ مشرفہ اس وقت قبلہ نہیں تھا، اس وقت مسجد اقصی شریف جو ہے وہ قبلہ تھی، لیکن آقا علیہ السلام اس کی ترکیب یہ فرماتے تھے کہ کعبہ شریفہ کی اس جانب کھڑے ہوتے تھے کہ آگے کعبہ آ جائے، اس کے آگے مسجد اقصی آ جائے، یوں حضور کھڑے ہوتے تھے۔ یعنی اپنے جد اعلیٰ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے قبلہ شریفہ کو بھی پیٹھ نہ ہو، بیک وقت دونوں طرف چہرہ مبارکہ ہو جائے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات تشریف لے جاتے ہیں مسجد اقصی میں، چونکہ مسجد اقصی جو ہے یہ بنی اسرائیل کا قبلہ تھا۔ کن کا قبلہ تھا؟ بنی اسرائیل کا قبلہ تھا اولاً۔ بعد میں آقا علیہ السلام مدینہ منورہ آنے کے بعد بھی 16 ماہ حضور ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، نماز پڑھاتے بھی رہے۔ لیکن معراج کی رات کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں بلایا گیا مسجد اقصی شریف میں، اور جتنے نبی وہاں آئے تھے وہ سارے، یہ بنی اسرائیل کے جو نبی تھے وہ سارے کے سارے مسجد اقصی کے طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے تھے۔ سمجھایا نا جی؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں تشریف لے گئے تو فعل بالفعل سارے نبیوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام القبلتین تسلیم کیا حضور کے پیچھے نماز پڑھ کے۔ سمجھایا نا جی؟ وہ دیکھیں، ظاہری بات ہے ان کی نماز میں وہ کیا پڑھتے تھے، وہ تو اپنی کتاب کو پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عطا فرمایا تو ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ ظاہری بات ہے میرے آقا علیہ السلام نے جب وہاں نماز پڑھائی تو آقا علیہ السلام نے نماز میں تورات اور انجیل تو پڑھی نہیں، حضور نے تو قرآن پڑھا ہے۔ نہیں سمجھ آیا؟ میرے آقا علیہ السلام نے قرآن پڑھا ہے۔ جب آقا علیہ السلام نے قرآن پڑھا ہے تو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی نبی نے لقمہ نہیں دیا۔ غور کریں اس مسئلے پر۔ آقا علیہ السلام کا امام القبلتین ہونا کس طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل کے نبی ہیں، باقی نبی ہیں، سارے کے سارے حضور کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، آقا علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، کسی نبی نے لقمہ نہیں دیا کہ حضور آپ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ جبکہ ہماری جو شریعت میں یہ تھا، انہوں نے جناب اپنی شریعت کو ترک کر کے میرے آقا علیہ السلام کا قرآن سن کے، حضور سے فاتحہ سن کے، حضور کے ولدالین پڑھنے پر آمین کہہ کے انہوں نے بتا دیا کہ یا رسول اللہ اب شریعت بھی آپ کی چلے گی، قرآن بھی آپ کا چلے گا۔ بس سمجھ آئے نا جی؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے بتا دیا
بالفعل حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نے وہاں خاموشی اختیار کر کے، اسے کہتے ہیں اجماع سکوتی، اجماع سکوتی اور اجماع فعلی، ہیں جی، عملاً قولاً ہر حوالے سے انہوں نے جناب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ کے یہ بتا دیا کہ محبوب پیارے اب قبلہ بھی وہی ہوگا جسے آپ قبلہ کہیں گے، نماز کا طریقہ بھی وہی ہوگا جو آپ پڑھیں گے، ہیں جی، اور امامت بھی آپ کی ہوگی، سیادت بھی آپ کی ہوگی، سارا کچھ آپ کا چلے گا بس۔ اللہ اکبر۔ اس بات سے مجھے ایک بات ذہن میں آئی کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نے لقمہ نہیں دیا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں ہونا یہ چاہیے کہ ایک جب امام کے ساتھ ایک بندہ مقرر کیا گیا ہے لقمہ دینے کے لیے کہ وہ لقمہ دے، اگر اسے سمجھ نہیں آ رہی، آ جاتا ہے ایسا مقام کہ اسے بھی سمجھ نہیں آتی، مغالطہ لگ جاتا ہے پچھلے کو بھی، پھر جو بندہ کھڑا ہے وہ لقمہ دے دے، نہیں سمجھ آیا، کوئی دوسرا بندہ کھڑا ہے وہ سن رہا ہے تو وہ لقمہ دے دے۔ لیکن ہوتا یہ ہمارے ہاں بھی ایک امام پڑھا رہا ہے نا نماز، تو وہ کہیں بھول گیا ہے، جتنے بندے کھڑے ہیں پیچھے وہ سارے وہاں بولنا فرض سمجھتے ہیں جس سے اس کو پتہ چل رہا ہے، نہیں سمجھ آیا، وہ لقمہ دینا فرض سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب اب جو ہے نا لقمہ دینا ہم پہ لازم ہو گیا ہے، جیسے ہو کیسے ہو، چاہے امام بیچارے کا تڑا نکل جائے۔ ظاہری بات ہے ایک دم جو سارے بولیں گے، میں کسی کا کیا بتاؤں، میں خود جب پہلی بار سنانے لگا تھا تو مسجد چھوٹی سی تھی، اس کی پہلی 2 صفوں میں سارے حافظ کھڑے تھے، وہ محلے کے اگلے پچھلے، انہوں نے دیکھا یار باقی تو کہیں بولنے نہیں دیں گے، تو یہاں جو ہے نا بالکل سارے نئے نئے ہیں تو ان کے پیچھے پہنچ جاؤ، وہ سارے وہاں پہنچائے، اللہ اکبر۔ اور میں ویسے پہلی رات تھی میں پڑھا رہا تھا، تو جیسے میں بھولا اللہ اکبر کبیرہ، وہ تو پہلی 2 صفحیں کیا پچھلے کیا، والذین آمنوا تو سب کو آتا ہوتا ہے، پہلا پارا پیچھے سے اللہ اکبر، انہوں نے وہ لقمہ دیا، میں تو بھائی ڈر گیا، میں نے کہا لو لگتا ہے یار فلسطینی اسرائیلیوں میں پھنس گیا بیچارہ، ہیں یہ حال ہوا، اللہ اکبر۔ تو یہ جو ہے نا ہونا یہ چاہیے کہ ایک بندہ آج کا ایک جو ہے نا وہ ایک دوست ہیں، تو وہ انہوں نے کوئی ایک باہر ہوتے ہیں تو وہ بتا رہے تھے، کہنے لگے کہ ایک امام تھا ان کا، وہ بیچارہ نا بھول گیا نماز پڑھاتے ہوئے، یہ پاکستان کا واقعہ نہیں ہے، تو صومالیہ کے لوگ تھے پیچھے 12-13 بندے، کہتے ہیں وہ جیسے بھولا بیچارہ تو 12-13 بندوں نے اکٹھے لقمہ دیا اسے، سبحان اللہ۔ ایسے موقع پہ تو ثواب سمجھ کے بولتے ہیں یار، ایک آدھ بندہ بول پڑے کافی ہے، ضروری تھوڑی ہے کہ سارے بولو تو ایک دم جناب یہ آمین تھوڑی پڑھ رہے ہو تو اونچی آمین میں چل جائے گی بھی چلو ٹھیک ہے بھی کچھ نہیں ہوتا، وہ تو امام کو چلو ذہن میں ہوتا ہے نا بھی چلو بھی انہوں نے آمین کہنا ہے تو کچھ نہیں ہوتا، جب ایک دم ہی سارے جناب وہ لقمہ دینے لگ جائیں تو بیچارہ سمجھ نہیں پاتا یار یہاں تو کوئی راستہ ہی کو نہیں، کہاں سے نکل کے بھاگوں یہاں سے میں، کہ نہیں۔ تو اس لیے لقمہ دینے کے حوالے سے عموماً یہ رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے، نئے سے نئے مسائل آتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک حافظ صاحب تھے، میں حاصل پور میں مصلی سناتا تھا، حافظ صاحب تھے، وہ مسجد کے متولی تھے، حافظ پکے تھے، وہ بڑے ان کے شریف النفس بھی کہہ لیں، جو بھی آپ جو ہے نا وہ اچھا وصف کہہ لیں، وہ اس بندے میں تھا، ٹھیک ہے نا۔ وہ جب میں پڑھاتا تھا وہ پیچھے سامنے بھی وہی تھے، وہ خواہ مخواہ بولتے نہیں تھے۔ ایک دن وہ بوڑھے ہو گئے تھے، تقریباً عمر ان کی لگ بھگ اپنے مفتی صاحب جتنی ہوگی، جو ہمارے مفتی صاحب ابھی تشریف لے گئے، ان جتنی عمر ہوگی، لیکن وہ تھے تکڑے، چلتے پھرتے تھے۔ وہ پیچھے کھڑے، ایک دن جناب میں پڑھنے لگا تو میں بھول گیا، پیچھے سے کہتے ہوں، سمجھ آیا نا، کہتے ہوں، اب میں نے کہا پتہ نہیں ویسے کوئی بولا ہوگا، پیچھے 4-5 حافظ کھڑے تھے چھوٹے چھوٹے، وہ سارے ہنسنے لگے بھی یہ کیا کیے بھی حافظ صوفی صاحب کہتے تو حافظ صاحب کو حافظ صوفی، تو حافظ صوفی چاچا جو ہے وہ ایک ہوں کرنے لگے نماز میں بھائی۔ بعد میں انہوں نے کہا دادا یہ کیا کر دیا آپ نے، ہوں کہہ دیا، کہتا ہے ہاں تو بھول رہے تھے، میں نے کہا نہیں یار اس طرح نہیں، اس طرح پڑھو، تو میں نے کہہ دیا ان کو۔ تو اس طرح بڑے لطیفے بنتے ہیں، رمضان شریف کا مہینہ آ جائے صحیح، بس سچی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بس رحم والا معاملہ فرمائے۔ تو یہ ایک مسئلہ اور بھی ہوتا ہے، کئی حافظ جو ہوتے ہیں نا ان کو ویسے عادت ہوتی ہے جا کے نماز خراب کرنے کی، حافظوں کو پزل کرنے کی، یہ عادت ہوتی ہے۔ اور میں بتاؤں آپ کو
نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک، کسی کو غلط لقمہ دینا یہ حرام ہے۔ اگر معنی فاسد کرا دیا اس نے تو عین ممکن ہے کہ ایمان ہی چلا جائے۔ نہیں سمجھ آیا؟ بھی قرآن پاک رب کا کلام ہے یار، یہ عام ریاضی میتھ کی کتاب تھوڑی ہے جیسے مرضی کسی کو الٹا سیدھا پڑھا دو۔ یہ رب کا قرآن ہے۔ ہاں تو میتھ پڑھا رہے ہو کسی کو 12 دونے 13 پڑھا دو تو کوئی مسئلہ نہیں، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا آپ کی فیس کاٹ لیں گے اور تو کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے قرآن پاک پڑھاتے ہوئے ان الذین کو ان الذین پڑھا دیا ہے، یہ بھائی معاملہ پھر خطرناک ہو جائے گا۔ اس لیے ایسے لوگ جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ عبرت پکڑیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اگر کہیں پہ بھی انہوں نے غلط لقمہ دیا ہے حافظ کو بھلانے کے لیے، اس کو جناب پزل کرنے کے لیے، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے یار۔ رب تعالیٰ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے، یہ تمہارے دل کا بغض نکالنے کے لیے اور جگہیں تھوڑی ہیں۔ رب کی نماز میں کھڑے ہو کہ تم نے یہ حرکت کرنی ہے یار، بتائیں نا۔ وہ بندہ رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے قرآن صحیح پڑھے جا رہا ہے، رب سے ہم کلام ہو رہا ہے قرآن پڑھتے ہوئے ہیں، اور یہ بندہ اس کو بندے کو جناب آگے پیچھے کر رہا ہے غلط رقمے دے کے، بتائیں اس سے بڑا شیطان پھر کون ہوا؟ پھر سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ ہاں، اس لیے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ جس کسی نے بھی اس طرح غلط لقمے دیے نا کسی کو خراب کرنے کے لیے تو وہ معافی مانگ لے آج ہی، یہ نہ وہ قیامت والے دن نامہ مال کھلے تو پہلی غلطی یہی لکھی ہے اس کی۔ پھر تو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام دیکھیں جی، یہ رات معراج کی رات جو ہے، اس رات میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نے نماز پڑھ کے یہ اعلان کر دیا کہ اب جس طرح وہ مسجد حرام شریف جو ہے اس کے متولی حضور ہیں، اسی طرح مسجد اقصیٰ کے متولی بھی حضور ہیں۔ اس کی تولیت بھی ان کے حق میں، ان کی تولیت بھی ان کے حق میں آ گئی۔ دیکھیں مزیدار بات، دیکھیں یہ معراج کی رات ہم جلسہ معراج النبی کر کے نکل جاتے ہیں، مولوی صاحب نکتے سنا کے نکل جاتے ہیں۔ حقیقت دیکھی جائے معراج کی رات یہ وہ رات ہے جس رات میں بنی اسرائیل ساری کو مسجد اقصیٰ کی انتظامیہ سے معزول کرنے کا دن ہے۔ رب نے معزول کر دیا پوری بنی اسرائیل کو۔ میں بنی اسرائیل کا اب تعلق نہیں رہا مسجد اقصیٰ کے ساتھ، کیونکہ یہ نااہل ہو گئے ہیں۔ جو اوصاف جو شرائط ہم نے ان کے لیے لازم فرمائے تھے وہ دین حق پر چلنے والے، انہوں نے دین حق کو چھوڑ دیا ہے۔ لہٰذا اب دین حق کے پیروکار، دین حق کے ماننے والے، دین حق کے مبلغ میرے حبیب کریم علیہ السلام ہیں۔ لہٰذا مسجد اقصیٰ ہو یا مسجد حرام ہو، دونوں مراکز اسلام جو ہیں ان کی تولیت بھی، ان کی خدمت بھی، ان کی امامت بھی ہم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو دے رہے ہیں۔ اب جو بندہ میرے حبیب کا پیروکار ہوگا وہی ان کا خادم ہوگا۔ کیسی بات ہے؟ تو اس سے ثابت ہوتا ہے بھائی مسجد اقصیٰ، یہ معراج کی رات جو ہے، معراج کی رات، یہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص باقی ساری امتوں کی معزولی کا جو ہے نا اس رات اعلان کیا، میرے لجپال نبی علیہ السلام کو مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا۔ میرے آقا علیہ السلام کو دو قبلوں کا امام حضور کا بننا، امام القبلتین ہونا، بھائی معنی دے گے نماز تو ہر جگہ پڑھتے رہتے ہیں، لیکن میرے آقا علیہ السلام ادھر کعبے کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر جا کے حضور مسجد اقصیٰ کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ سمجھا ہے نا؟ میرے آقا علیہ السلام امام القبلتین بنے۔ کیا بنے؟ امام القبلتین بنے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں مرکز اسلام جو ہے نا یہ دو ہیں، اس وقت مدینہ شریف بعد میں بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں مراکز جو ہیں، کیونکہ مدینہ منورہ جو ہے مرکز، اس پہ تو یہودی دعویٰ نہیں کر سکتے، یہ کر سکتے ہیں دعویٰ؟ کعبہ مشرفہ سے تو ویسے دستبردار ہو گئے، انہوں نے تو اسماعیل علیہ السلام کو تسلیم ہی نہیں کی یہودیوں نے، کہ نہیں سمجھ آئی؟ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، یہودی کہتے ہیں نا جی وہ اسحاق علیہ السلام ہے۔ نہیں سمجھ آیا؟ وہ اسماعیل علیہ السلام کو تو مانتے نہیں، لہذا کعبے پہ تو وہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتے کسی صورت میں، لہذا وہ دعویٰ کرتے ہیں مسجد اقصیٰ پر۔ یہودی بھی دعویٰ مسجد اقصیٰ پہ کرتے ہیں، نصرانی بھی دعویٰ مسجد اقصیٰ پہ کرتے ہیں، کیونکہ مسجد اقصیٰ کی دو جانبیں جو ہیں نا، ایک جانب یہودیوں کی قبلہ ہے، دوسری جانب نصرانیوں کی قبلہ ہے۔ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ السلام کو مسجد اقصیٰ کے اندر کھڑا کر کے فرمایا کہ وہ ادھر والے بھی گئے، ادھر والے بھی گئے، اب امام وہی بنیں گے جو اندر کھڑے ہوئے نبیوں کے امام بنے کھڑے ہیں۔ بات ختم نہیں ہوگی یار پھر ہیں؟ تو سب کو معزول کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو امام بنا دیا۔
اور پھر قبلہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ہی عرصے بعد، میرے آقا ظاہری بات ہے معراج کے کچھ عرصہ بعد حضور مدینہ آ گئے، مدینہ میں پھر 16 ماہ گزرے تھے کل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد قبلتین میں تھے حضور، جو گئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ مسجد قبلتین کے اوپر انہوں نے مصلی بنایا ہوا نا جی گنبد میں، جو گئے ہیں وہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پھر لے جائے، جو نہیں گئے اللہ ان کو بھی بار بار لے جائے۔ آپ جا کے دیکھیں مسجد قبلتین میں جہاں میرے آقا علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے وہاں اوپر انہوں نے مصلی بنایا ہوا ہے، ہیں جی۔ دیکھیں مدینہ شریفہ کیا نام اس کا کعبہ شریفہ اس طرف ہے تو مسجد اقصی وہاں سے ایسے پڑتی ہے، ایسے ہے نا جی، مصلی بالکل دوسری جانب ہے، اس طرف رکھا ہوا ہے مصلی انہوں نے بنایا ہوا جی، اس طرف مسجد اقصی شریف بنتی ہے۔ تو اب ذرا بتائیں میرے آقا علیہ السلام نماز میں کھڑے ہوئے ہیں، حالت نماز میں حضور کی امامت کا اعلان تو ہو گیا کہ حضور دونوں قبلوں کے امام ہیں، نہیں سمجھ آیا؟ امامت کا اعلان تو ہو گیا، اب انتظامی طور پہ جسے اللہ تعالیٰ قبلہ بنا دے اسے محبوب علیہ السلام پسند حضور کریں گے، مقرر اللہ فرمائے گا۔ یہی دوسرے پارے کے پہلے صفحے پہ میں حبیب پیارے فلن ولینک قبلۃ ترضاھا، حضور محبوب ہم بھی اسے قبلہ بنائیں گے ترضاھا جسے تو پسند کرے گا، جسے تو راضی ہوگا وہی بنا دیں گے قبلہ، کیونکہ امام جو تو ہوا ان کا، امام تو ہے ان کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا علیہ السلام نماز میں ہی یہ سوچ رہے تھے یا اللہ کعبے کو قبلہ بنا دے ہمارے لیے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نماز میں کہا فول وجہک شطر المسجد الحرام، میں حبیب پیارے اب آپ ابھی اسی وقت جو ہے مسجد حرام کی طرف منہ کر لیں۔ اور میرے آقا علیہ السلام چار رکعتوں والی نماز پڑھا رہے تھے، 2 پڑھ چکے تھے، 2 ابھی رہتی تھی، نماز میں ہی میرے آقا علیہ السلام نے چہرہ مبارک اپنا کعبہ مشرفہ کی طرف کر لیا۔ نماز نہیں ٹوٹی، نماز نہیں ٹوٹی۔ اب بتائیں اس طرف منہ کر کے کھڑے ہوں، گھوم کے سارے اس طرف آ جائیں، جہاں مقتدی تھے وہاں امام آ جائیں، جہاں امام ہوں وہاں مقتدی آ جائیں، ہے نا جی؟ اسی طرح ترتیب بنے گی، یعنی بس اسی طرح بنے گی۔ اللہ اکبر۔ ایک یہ منظر ہے نماز کسی کی نہیں ٹوٹی، اور دوسرا منظر بخاری میں موجود ہے، میرے آقا علیہ السلام کا وصال شریف قریب ہے، میرے آقا علیہ السلام نماز پڑھنے کے لیے، آپ کو پتہ ہے مسجد نبوی شریف جو ہے اس کی ایک جانب، یہ جانب جو ہے دل والی جانب کون سی بنتی ہے برے؟ یہ والی ہے نا، ہاں کھبا پاس ہوتا نا۔ ہاں وہ ایک بار جا رہے تھے ہم، بندے سے پوچھے یار ہم نے جی، ہاں وہ مجھے دیکھ کے حساب لگا رہے ہیں، ہم جا رہے تھے تو ایک لڑکا کھڑا تھا، ہم نے پوچھا یار ہم نے فلاں جگہ جانا ہے، کہتے جی آپ جو ہے نا وہاں جا کے نا سجے آپ وہاں سے لیفٹ ہو جائیں۔ میں نے کہا جانی کیسے سجے لیفٹ کون سا ہوتا ہے بھائی؟ چلو بہرحال آقا علیہ السلام کا حجرہ شریفہ اس جگہ تھا، سمجھ آیا نا جی؟ حضرت ابوبکر صدیق مصلی امامت پہ ہیں، صحابہ کرام علیہ مردوان جو ہیں وہ نماز شروع ہو چکی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے پردہ ہٹایا۔ اللہ اکبر۔ حضور کے صحابہ فرماتے ہیں جیسے پردہ ہٹا نا تو میرے آقا علیہ السلام کے چہرے کی چمک سے پوری مسجد نبی چمک اٹھی، پوری مسجد نبی روشن ہو گئی۔ کہتے ہیں سب صحابہ کرام علیہ مردوان کو پتہ چل گیا کہ حضور آ رہے ہیں۔ پھر آگے کے تو الفاظ ہی کہتے ہیں پھر فحمد اللہ وثنا علیہ، صحابہ کے ہاتھ چھوٹ گئے، ہاتھ اوپر ہو گئے، انہوں نے کہا اللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی حمد پڑھنے لگے۔ اور جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ مگن ہے نماز میں، اور کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق وہ واحد بندے تھے جو نماز میں ادھر ادھر توجہ کرتے کو نہیں تھے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ صحابہ کرام علیہ مردوان اب بتائیں نا، ظاہری بات ہے حضور اس طرف سے آ رہے ہیں، سامنے سے آئیں تو چلو ٹھیک ہے اس طرح بندہ دیکھ لیتا ہے، ادھر سے بندہ آ رہا تو چہرہ موڑنا پڑتا نہیں موڑنا پڑتا؟ کیسے آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام نے دیکھا۔ پھر میرے آقا علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں جی، صفوں کو چیرتے ہوئے حضور تشریف لاتے ہیں جہاں حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام ابوبکر صدیق کو کہتے ہیں کہ آپ کھڑے رہو نماز پڑھاؤ، وہ پیچھے ہوتے ہیں، پھر حضور آگے کرتے ہیں، وہ پھر پیچھے ہوتے ہیں، پھر میرے آقا علیہ السلام ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام امام بن جاتے ہیں۔ کیسی نماز ہے یار؟ وہاں وہ نماز ہے مسجد قبلتین میں کہ 2 رکعتیں ادھر ہیں 2 ادھر ہیں، یہاں یہ نماز ہے جس میں آدھی کے امام ابوبکر ہیں آدھی کے امام میرے حبیب ہیں۔ ایسی دکھاؤ تو صحیح پوری کائنات میں نماز یار ہیں، شروع ابوبکر صدیق کرے ختم میرے حبیب کریں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نماز ایسی نماز ہے کہ جس کی نماز پہ میرے حبیب کو اعتماد ہے،
فرمایا کہ ابو بکر صدیق کی شروع کی ہوئی نماز ایسی لاجواب ہے، اسی نماز کو ختم میں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ میرے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں آپ تشریف فرما ہوتے ہیں، پھر اسی ایک نماز سے مکبر والا مسئلہ بھی حل ہوا کہ جناب امام نماز پڑھا رہا ہے، آواز جو ہے لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایک مکبر کھڑا ہو جائے، وہ جناب آواز پہنچائے، صرف ایک نماز سے سارے مسائل حل ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ پھر اسی نماز سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ امام جو ہے کسی عذر کی وجہ سے بیٹھ کے نماز پڑھا رہا ہے تو اس کے پیچھے کھڑے ہونے والے نمازیوں کی بھی نماز ہو جائے گی۔ کیسی بات ہے، ایک نماز ہزاروں مسائل اخذ ہوئے، ہزاروں۔ تو یہ دو نمازیں جو ہے نا قسم خدا کی جب ان کا تصور کرتے ہیں نا تو اندر سے دل بھی اچھلنے لگتا ہے۔ ہیں کیسے؟ شروع مسجد اقصیٰ کی طرف، اپنی معراج گاہ کی طرف، ہیں، اور نماز کا اختتام جو ہے وہ میلاد گاہ کی طرف۔ مسجد اقصیٰ معراج ہے، ہیں، اور مکہ شریف جو ہے وہ میلاد ہے حضور کا، وہاں کعبہ مشرفہ، وہاں حضور کی ولادت بات ساتھ بالکل ساتھ ہی ہے یار، گئے ہیں ہم لوگ۔ شیب ابی طالب جو ہے وہیں بالکل جا کر علیہ السلام کا وہ مکتبہ بنا ہوا ہے، وہاں دیکھو وہ کتابیں رکھی ہوئی ہیں، لوگ جو ہیں وہ زیارت کرنے جاتے ہیں آج بھی اس کی۔ تو وہ نماز، ایک وہ نماز اور ایک یہ نماز، سبحان اللہ، ہیں جی۔ شروع ابو بکر صدیق کرتے ہیں اور اختتام میرے حبیب کرتے ہیں۔ صدیق کی نماز پہ اعتماد اتنا میرے حبیب علیہ السلام کو، یہ نہیں حضور نے فرمایا یہ نماز شروع سے پڑھیں گے، پتہ نہیں ابو بکر نے کیسی پڑھائی ہوگی، فرمایا میرا شاگرد ہے نا، سبحان اللہ، شاگرد بھی میرا ہے اور ہے بھی بڑا شاگرد ہے۔ اکبر جو ہوئے ہیں تو اتنا اعتماد اپنے شاگرد پہ میرے حبیب علیہ السلام کو، فرمایا کہ معراج نماز معراج ہے، فرمایا کہ جہاں معراج پہ ابو بکر صدیق لے کے میرے غلاموں کو پہنچا تھا وہیں سے آگے میں لے جاؤں گا۔ اللہ، بات ختم ہو گئی۔ تو یہ جو رات ہے نا معراج والی رات بھائی صاحب، یہ معراج صرف یہی نعرے لگا کے خوش نہ ہو جاؤ، بلکہ یہ دیکھو کہ اس رات اللہ نے کتنا بڑا انعام کیا، باقی سارے لوگوں کو معذول کر دیا، پوری قیامت تک کے لیے ساری امتوں کی باغ ڈور جو ہے اللہ نے میرے حبیب کے ہاتھ میں تھما دی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ میں حبیب پر تجھے مانیں گے تو کامیاب ہوں گے، ورنہ ناکام ہیں، وگرنہ گھاٹے میں، چاہے مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں چاہے مغرب کی طرف، ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اللہ نے فرمایا یہ نیکی کوئی نہیں کہ تم مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف منہ کرو، بلکہ فرمایا کہ نیکی تو یہ ہے من آمن باللہ والیوم الآخر، نیکی یہ ہے کہ بندہ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے، بس ایمان لے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق۔